ناظرین، گزشتہ روز ظاہر ہے اتوار تھا، ویکینڈ تھا اور پاکستان انڈیا کا میچ ہو اور ویکینڈ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان کی نظریں، پاکستانیوں کی نظریں اسی میچ کے اوپر تھیں. میچ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اوپر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کمنٹری ہو رہی ہے اور ہم اپنے پینلسٹ کی بھی کمنٹریز کے اوپر چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس نے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے. یہ پروگرام کے آخری حصے میں اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن جو پہلی سٹوری ہے وہ ناظرین آپ نے دیکھا وہ پچھلے کئی دنوں سے اسی سٹوری کے اوپر فوکس پورے پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بالکل شارپ فوکسڈ ہے. سوشل میڈیا ہو، مین سٹریم میڈیا ہو، اخبارات ہوں، اسی کے اوپر خبریں چل رہی ہیں، کامنٹ ہو رہا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں، اڈیالہ جیل کے اندر مقیم ہیں، ان کی آنکھ کی کنڈیشن کیا ہے. کیا وہ 85% پہلے بتایا گیا تھا اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے، ریورس ہو گئی ہے، 75% جو آج کی اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ابہام ہے اور ابہام کیوں کر ہے اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. تاریخ ہے 16 فروری. فارملی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. حسن ایوب صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں، لیکن آج محترم جو ہے چودھری غلام حسین صاحب بھی اسلام آباد میں موجود ہیں اور میں نے ان کے آنر میں جسے کہتے ہیں نا ٹویننگ کی ہے. ان کا جو مفلر کا کلر ہے، میں نے ٹائی بھی چوئی صاحب آپ کے کلر والی پہنی ہے. آئی ہوپ یو لائک اٹ. چلیں ناظرین بڑھتے ہیں اسٹوری. سر تھینک یو ویری مچ. آئی نو دیٹ حسن ڈزنٹ لائک می بٹ یہ چلیں نہیں، ہم ایک میان میں دو تلواریں رہ نہیں سکتی، مسئلہ یہ ہے. اچھا چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. ناظرین اوور دا ویکینڈ جو ہے دو ٹویٹس دو منسٹر صاحبان کی طرف سے آئے جو علاج کے حوالے سے بات حکومت کر رہی تھی. سب سے پہلے آپ نے دیکھا 14 فروری کو جو آیا ٹویٹ کیا عطا طاہر صاحب نے، انفارمیشن منسٹر ہیں. انہوں نے اس میں اندر خبر دی کہ عمران خان کی آنکھ کے جاری علاج کے تسلسل میں مزید معائنہ اور علاج ایک خصوصی طبی ادارے میں ماہرین امراض چشم کریں گے. اس کی تفصیلی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی. اس معاملے پر قیاسرائیوں اور بے بنیاد خبروں اور ذاتی مفاد کے لیے سیاسی رنگ دینے کی کوششوں سے گریز کیا جائے. پھر 14 فروری کو ہی پارلیمانی افیئرز کے جو فیڈرل منسٹر ہیں ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب، انہوں نے خبر ایک تحریر کی ٹویٹر کے اوپر، اب جو موجودہ ایکس ہے، عمران خان کو اپنے بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے. یہ خبر انہوں نے فارملی اس کو اناؤنس کیا اور ان کی صحت کے پیش نظر انہیں ہسپتال منتقل کرنے اور میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. حکومت انسانی ہمدردی اور قانونی تقاضوں کو مقدم رکھتی ہے. ہر قیدی کو قانون کے مطابق سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. صحت جیسے حساس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے بے بنیاد پراپوگنڈا یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے گریز کریں. حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے اور اس معاملے کو سیاست کی نظر کرنے کی بجائے قومی سنجیدگی اور برداشت کا مظاہرہ کریں. یہ ناظرین خبر دی گئی. اس کے بعد آج آپ نے دیکھا سب سے پہلے کہ ان کے آنکھ کے حوالے سے جو کیا تشخیص ہوئی ہے، کیا علاج ہوا ہے. لا منسٹر جو ہیں وہ بھی ایک طاہر صاحب ہی ہیں، اعظم نذیر طاہر صاحب، وہ کسی جگہ کے اوپر تقریر کر رہے تھے اسلام آباد میں. انہوں نے کیا بتایا سنیے. میں آنے سے پہلے ابھی بالکل جو تازہ ترین رپورٹ آج جمع ہونی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا میں نے اٹارنی جنرل صاحب سے اور متعلقین سے، اور انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا کرم ہے، وہ جو ان کا سپریم کورٹ کے حکم پہ دوبارہ معائنہ ہوا ہے تو وہ 35-25 والی بات نہیں ہے. ان کی وہ نظر والی اینک اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 70% ایک آنکھ ٹھیک ہے، دوسری 6 ہے، تو ایسی پریشانی کی بات نہیں. یہ آپ نے ان کی بات سنی. اعظم طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بتایا جا رہا تھا کہ ان کی آنکھ جو ہے بانی پی ٹی آئی کی اتنی ضائع ہوگی، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ 85% کس نے بتایا تھا؟ یہ آپ کو یاد ہے فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر صاحب جب آپ کو پتا انہوں نے اڈیالہ وزٹ کیا تھا سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر، تو ان سے یہ کلیریفیکیشن یہ مانگی گئی کہ آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں، آپ کو کس نے بتایا کہ ان کی آنکھ جو ان کی بینائی ہے 85% ضائع ہو گئی؟ جو رپورٹ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے. اٹ از سیلف ایکسپلینیٹری. اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ان کو پمز ہاسپٹل نے وہ ٹیسٹ اور ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کی آنکھ کی بینائی 15% ہے. یہ ناظرین یہ آپ نے دیکھ لیا کہ دو متضاد جو ہے آرا ہمارے سامنے آئی.
اب جب حکومت نے اناؤنس کر دیا کہ ہم علاج کروانے جا رہے ہیں تو اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ جو سسٹر ہیں ہمشیرہ ہیں بانی کی، ان کی طرف سے اس کے اوپر حکومتی اس اقدام کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. انہوں نے بھی تحریر کی ایکس کے اوپر، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک حکومتی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں عمران خان کے ایک میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا اندیہ دیا ہے. خبروں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اشفا جو ہسپتال راولپنڈی منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ہمارا مطالبہ شروع سے بالکل دو ٹوک اور واضح رہا ہے. عمران خان کو کسی بھی قسم کا طبی علاج ان کے ذاتی ڈاکٹروں اور اہل خانہ کی موجودگی اور منظوری کے بغیر نہیں دیا جائے گا، اور ہم کسی بھی ایسے یک طرفہ میڈیکل بورڈ کو قبول نہیں کرتے جسے موجودہ حکومت رجیم نے تشکیل دیا ہے اور جو ان کے زیر نگرانی کام کرے. ہم کسی ایسی میڈیکل رپورٹ یا نتائج کو بھی قبول نہیں کرتے جو اس بورڈ کے زیر نگرانی ترتیب دی جائے. یہ امر ہمارے خاندان کے لیے شدید باعث تشویش ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالجین کی جانب سے تجویز کردہ ماہر ڈاکٹروں کے بورڈ میں اس تمام عمل اور شمولیت کی مخالفت کی جا رہی ہے. عمران خان کے ذاتی معالجین کے زیر نگرانی علاج کی تجویز کو مسترد آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کے اہل خانہ کی موجودگی پر قدغن آخر کیوں کر لگائی جا رہی ہے؟ آخر ان تمام معاملات پر اس قدر شدید مزاحمت کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا یہ سب کسی چیز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ناظرین، اب آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ذرائع کی بنیاد کے اوپر ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ جاتی ہے. میڈیکل رپورٹ ہے، اس کے اندر بہت اور بڑا واضح ہے کہ دونوں حضرات کو انہوں نے بریف کیا. اطلاعات یہی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ رپورٹ شیئر کی گئی ہے. اب جو آج اس کے اوپر ابہام ایک بار پھر پیدا ہو گیا ہے کہ 85% کیا بینائی چلی گئی، ریورس ہو گئی 75%. علاج کے اوپر ڈاکٹر عاصم جو ہیں ذاتی معالج، ان کو بھی جو وہ دو ڈاکٹرز یا وہ بورڈ جس نے علاج کیا ہے ان کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوا. ڈاکٹر عاصم کی زبانی آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا میڈیا کے ساتھ شیئر کیا. کل رات تقریباً 9:45 بجے میں نے ٹیلی فون پہ 2 ڈاکٹرز سے بات کی اسلام آباد میں، جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کر رہے ہیں. یہ بات تقریباً 40 منٹ تک چلتی رہی. اس فون کال میں جو اسلام آباد میں ڈاکٹرز تھے انہوں نے تفصیلاً مجھے بتایا کہ انہوں نے وہ کب سے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو، انہوں نے کیا ان کے لیے ٹیسٹس کیے، کیا ڈائگنوسس بنایا، کیا علاج ہوا ہے ابھی تک، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آگے وہ کیا علاج پلان کر رہے ہیں اور فالو اپ کس طرح کیا جائے گا. تمام جو رپورٹیں ہیں اور جو کل کی بھی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے، اور ان کی آنکھ بھی امپروو ہوئی ہے اور بینائی میں بھی بہتری آئی ہے. لیکن افسوس ہے کہ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی تردید. یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے خان صاحب کو خود نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے خان صاحب سے بات کی ہے. ڈاکٹر عاصم نے یہ بتایا کہ میری 40 منٹ تک میری اور باقی دوسرے ایک اور ان کے ساتھی ڈاکٹر ہیں جن کا نام بھی انہوں نے لیا، 40 منٹ تک جو ڈاکٹر صاحبان جنہوں نے علاج کیا ہے بانی کا، انہوں نے ہمیں بریف کیا کہ جو پروسیس ہوا ہے، جو اس سے پہلے ٹیسٹ ہوا، ڈائگنوز ہوا، جو علاج ہوا. لیکن چونکہ افسوس کے ساتھ الفاظ استعمال کیے، میں نے خود نہیں دیکھا ایز اے ڈاکٹر، میری نہ ان سے بات ہوئی ہے، لہٰذا میں اس جو فائنڈنگ کی نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں. یہی بات علیمہ خانم صاحبہ نے ایک بیان میں فرمائی تھی. آپ عمران خان کا علاج کروائیں، اس کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں کروائیں، اور آپ اگر یہ کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے. جب تک عمران خان کے ڈاکٹرز موجود نہیں ہوں گے ساتھ اور وہ ایک ایک چیز کو نہیں خود سپروائز کریں گے، ہم قبول ہی نہیں کریں گے.